من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. حضرات علماء بزرگان دین، چند باتیں بطور مذاکرہ کے آپ کے سامنے عرض کروں گا. مذاکرہ اس لیے کہا کہ آپ اہل علم ہیں، معلومات الحمدللہ آپ حضرات کو حاصل ہیں، اس لیے معلومات فراہم کرانا مقصد نہیں. ہاں، مذاکرہ تو ہوتا ہے، دن میں سبق پڑھتے ہیں استاد سے، پھر مغرب کے بعد ساتھی مل کر اس کا مذاکرہ کرتے ہیں. سبق سب نہیں پڑھا ہے لیکن مذاکرہ پھر بھی کیا جاتا ہے. تو علماء کی مجلس کی تو یہی صورت ہوتی ہے. الحمدللہ علم کے مراحل آپ حضرات طے فرما چکے ہیں اور قرآن و سنت کا علم حاصل ہے، اس لیے کوئی معلومات فراہم کرانا مقصد نہیں. ہاں، مذاکرہ محاسبہ یہ تو ہوتے رہنا چاہیے، اس کا فائدہ ہے. اہل علم کی اور خدام دین کی اللہ کے یہاں بہت قدر ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں کے دل میں بھی بہت قدر ہے. اللہ کے یہاں بھی قدر ہے، اور اس گئے گزرے دور میں مسلمانوں کے دل میں بھی اللہ کا فضل اور احسان ہے. علماء کی، حفاظ کی، ائمہ کی، خدام دین کی بہت قدر ہے. یہ الگ بات ہے کہ انحطاط کا زمانہ ہے، تنزلی کا زمانہ ہے، ہر چیز کے اندر تنزلی ہے، یہ تو اپنی جگہ حقیقت ہے. لیکن اس فتنے کے دور میں دین سے غفلت اور لاپرواہی جو عمومی طور پر پائی جاتی ہے، اس کے باوجود الحمدللہ عام مسلمانوں کے قلوب میں علماء کی، خدام دین کی قدر ہے. لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم مذاکرہ کرتے رہیں اور اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیں. علماء کی مجلس میں کہتے ہوئے ویسے ہمیں بہت ڈر بھی لگتا ہے، ایک ایک لفظ بہت احتیاط سے کہنا پڑتا ہے. لیکن میں جب بھی بات کرتا ہوں علماء کی مجلس میں مذاکرے کی، واقعات یہی ہے، مذاکرے کی نیت سے ہی بات کرتا ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ شان و توفیق عطا فرمائے. امیر تبلیغ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کا ایک مضمون ایک رسالے کے اندر کئی سال پہلے دیکھا تھا، مختصر سا مضمون تھا، لیکن وہ الحمدللہ بہت جامع ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے نصیحت فرمائی خدام دین کو، اور یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی، آفتاب نورانی ہے، سورج کے اندر اللہ نے نور پیدا فرمایا ہے، تو یہ آفتاب دنیا کا چکر لگاتا ہے، گردش کرتا ہے، اس کے اندر نور ہے اور وہ آفتاب نورانی ہے، اس لیے جہاں بھی آفتاب جاتا ہے وہاں نور پھیلاتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے۔ اگر آفتاب نورانی نہ ہوتا، اس کے اندر نور نہ ہوتا، روشنی نہ ہوتی، بلکہ آفتاب کے اندر ظلمت ہوتی، تاریکی ہوتی، تو پھر یہ آفتاب جہاں جاتا وہاں روشنی نہ پھیلتی، بلکہ وہاں اندھیرا چھا جاتا اور سیاہی طاری ہو جاتی۔ لیکن چونکہ آفتاب نورانی ہے، لہذا یہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں نور پھیلاتا ہے۔ تو یہ مثال بیان کر کے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خدام دین کو نصیحت فرمائی کہ تم دین کی نسبت سے مختلف مقامات میں جاؤ گے، مختلف لوگوں سے تمہاری ملاقاتیں ہوں گی، اس لیے اگر تمہارے اندر نور ہوا تو پھر تمہارے ذریعے سے نور پھیلے گا، ہدایت پھیلے گی، اور اگر تمہارے اندر نور نہ ہوا، تمہارے اندر ظلمت ہوئی، تاریکی ہوئی، تو پھر تمہارے ذریعے سے نور نہیں پھیلے گا، بلکہ ظلمت پھیلے گی، تاریکی پھیلے گی۔ اس لیے حضرت نے نصیحت فرمائی کہ لہذا اپنے آپ کو نورانی بنا۔ آواز معمولی کم کرو، کچھ زیادہ محسوس کرو، تھوڑی سی کم کرو۔ یہ نصیحت فرمائی حضرت نے کہ اپنے آپ کو نورانی بناؤ۔ اگر تمہارے اندر نورانیت ہوگی تو تمہارے اندر اگر نورانیت ہوگی تو آپ جہاں بھی جاؤ گے، جس سے بھی ملاقات کرو گے، وہاں تمہارے ذریعے سے نور پھیلے گا، یعنی اللہ تعالیٰ شان وہ تمہارے ذریعے سے ہدایت کا کام لے گا۔ اور اگر تمہارے اندر نور نہ ہوا، تمہارے اندر ظلمت ہوئی، تاریکی ہوئی، تو تمہارے ذریعے سے ہدایت نہیں پھیلے گی، ضلالت، گمراہی اور بدعت پھیلے گی۔ پھر فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنی ذات کے اعتبار سے نورانی نہیں ہوتا، ہاں نورانی اعمال کی وجہ سے بندہ نورانی بنتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی ذات کے اعتبار سے نورانی نہیں ہوتا، نورانی اعمال کی وجہ سے بندہ نورانی بنتا ہے۔ پھر حضرت نے وہ چیزیں بیان فرمائیں جن کی وجہ سے یہ بندہ نورانی بن جائے۔ علم حاصل ہونا چاہیے، صحیح علم حاصل ہونا چاہیے۔ خاص طور پر فرمایا کہ جس علم میں اعمال کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے، یعنی ترغیب و ترہیب کا علم۔ مسائل کا علم وہ تو فرض کے درجے میں ہے، مسائل کا علم تو فرض ہے، اس سے زائد بھی علم ہونا چاہیے۔ خاص طور پر ترغیب و ترہیب کا علم آدمی کو حاصل ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ میں نماز ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، یہ سب اعمال صالحہ اور عبادات۔ اور نمبر 3، اخلاق فاضلہ، اخلاق حسنہ۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، فرمایا علم،
اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ، فرمایا کہ ان کو اتنا کرو کہ ان اعمال کا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے۔ ان اعمال میں مطلب یہ ہوا، حضرت کی بات تو پوری ہو گئی، اس کے معنی یہ ہوا کہ ان اعمال کی جو خاصیت ہے وہ نور ہے۔ علم بھی اللہ کا ایک نور ہے، اعمال صالحہ نماز ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے وغیرہ جو بھی عبادات ہیں ان کی جو خاصیت ہے وہ بھی نور ہے۔ اسی طرح سے اخلاق حسنہ اور اخلاق فاضلہ، ان کی جو خاصیت ہے، تاثیر ہے، وہ بھی نور ہے۔ اخلاق رذیلہ، اخلاق حسنہ کے مقابلے میں اخلاق رذیلہ کی تاثیر ظلمت ہے، تاریکی ہے۔ اس کے بالمقابل اخلاق حسنہ کی تاثیر وہ نور ہے۔ اعمال صالحہ کی تاثیر بھی نور ہے، اور علم تو نور ہے ہی۔ ان چیزوں کو اس قدر کرو کہ ان چیزوں کا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے، ان اعمال کا نور تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں تم نورانی بن جاؤ۔ حضرت کا یہ مضمون پڑھا، اس کی میں تھوڑی سی تشریح آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اہل علم کی حیثیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ الحمدللہ یہ حدیث ہمیں خوب یاد ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، یہ اعزاز کی بات ہے اہل علم کے لیے، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ اس کے معنی پر بھی غور ہونا چاہیے۔ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ وارث کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے والد کا انتقال ہوا مثلا، اس کی اولاد اس کی وارث ہے۔ وارث کا کام کیا ہوتا ہے؟ وارث کے لیے حق میں ایک چیز اصولی اور قانونی ہوتی ہے، اور وارث کے حق میں بعض چیزیں از قبیل اخلاق اور اخلاقی ہوتی ہیں۔ قانونی طور پر وارث اپنے مورث والد ہو، والدہ ہو وغیرہ، جس کا بھی وہ وارث بنا ہے، قانونی طور پر اس کی میراث کا، اس کے مال کا، دولت کا یہ مالک بن جائے گا۔ اخلاقی طور پر وارث کا کام یہ ہے کہ اس مثلا مورث جس کا یہ وارث بنا ہے وہ اپنے والد تھے، تو والد کے جو صحیح کام ہیں ان کاموں کو آگے بڑھائے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والد کے انتقال کے بعد میں والد کے جو دوست اور احباب ہوں ان کے ساتھ تم اسی طرح اچھا سلوک کرو جس طرح سے تمہارے والد ان دوست اور احباب کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ یہ اپنے والد کے ساتھ بر اور نیکی میں شامل ہے۔ یہ اخلاقی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال ایک وارث ہوتا ہے، وہ لائق وارث ہوتا ہے، اچھا وارث ہوتا ہے، لائق فرزند ہوتا ہے۔ اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے والد اور اپنے مورث کی جائیداد میراث کو بھی سنبھالتا ہے، اور جو اخلاقی تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہے۔ اپنے والد کے اچھے مقصد، ان کے اچھے کام، ان کا اچھا مشن، اس کو آگے بڑھاتا ہے، اس ذمہ داری کو بھی سنبھالتا ہے۔ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جس ذات گرامی کے ہم وارث ہیں، اس ذات گرامی کے احوال کیا تھے، صفات کیا تھی؟ وہ صفات تو بے شمار ہیں، ان کا تو ہم فضائل اور صفات کا احصا نہیں کر سکتے، لیکن خاص طور پر تبلیغ دین کے اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم حالات پر غور کرتے ہیں تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف، حالانکہ حدیث پاک کے صراحت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نور سے پیدا کیے گئے۔ نور تو تھا ہی ان کی ذات کے اندر، لیکن اعمال کے ذریعے سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نورانی بنایا۔